اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے ہنستے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پہلی بار یہ حدیث مبارکہ میں نے پڑھی تو ایک حدیث کی طرح صرف پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پڑھ کر اگلی حدیث پہ چلے گئے۔ آپ لوگوں میں سے بھی بے شمار لوگوں نے شاید یہ پڑھی ہو کہ اللہ کے بندے ہنستے کم ہیں مگر روتے زیادہ ہیں۔ سرسری انداز میں، روانی میں، تیزی کے ساتھ ریڈ کرتے پڑھتے ہوئے انسان ایسے حساس مقامات سے گزر جاتا ہے، رک کے ذرا غور نہیں کرتا کہ یہ کہاں کیا جا رہا ہے۔ پھر ٹھہراؤ آتا ہے، ذہن رکتا ہے اور سمجھ آتی ہے۔ جب کسی چیز ہم اس پہ رکیں گے، کسی بات پہ رکیں گے تو تب پھر سمجھ آتی ہے کہ ہاں کوئی ایسی بات نہیں کہ اللہ کے بندے کوئی رواج کے مطابق ہنستے کم ہیں، یا انہیں دنیا جینی آتی نہیں، یا ان کے جسم جذبات تم لوگوں جیسے نہیں، یا بھوک نہیں لگتی ہوگی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ وہی ہے، ویسے ہی زندگی کے شعبے روز جیسے تمہارے ہیں، مگر فرق ایک بات کا پڑ جاتا ہے، سوچ کا، فکر کا، غور کا، کہ جیسے جیسے کسی بات کی حقیقت کھلتی جاتی ہے ویسے ویسے اس شے کی کشش جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوا تھا اس کی اصل حالت آپ کو نظر آنے لگتی ہے۔ تو جو کشش یا شوق تھا اس کو پانے کا، وہ اس کی اصلیت کے کھل جانے کے بعد اسی شے سے پھر وحشت دینے لگ پڑتی ہے۔ اللہ کے بندوں کا دل نہیں کرتا کہ وہ ایویں روئے جائیں، ان کی ہنسیوں کو بریک لگتی ہے، کیونکہ حقیقت آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو اثر ہوتا ہے نا ذہن پہ کسی بھی چیز کی، وہ پھر انسان کا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جس کو وہ دیکھ کے اتنا ہنس رہا ہے یا خوش ہو رہا ہے تو بابا اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی دیکھ لو۔ پھر کبھی اپنے حال پہ رونا آتا ہے، اور کبھی اپنوں کے لیے کہ یار یہ ہماری قوم کے لوگ، یہ ہم لوگ کس حال پہ کھڑے ہیں۔ دیکھو بہن بھائیو، ہوش میں آ جاؤ۔ یہ جو طلسم، جو جادو تم لوگوں کے دماغوں پہ چلا دیا گیا ہے نا، اس کو سمجھو، نہیں تو خطا کھاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک ناچنے گانے والیوں کی بھرمار نہ ہو جائے۔ اب ذرا سوچو کہ ناچنا گانا اور قیامت میں کیا لنک ہے۔ یہ توجہ ہٹانے کے لیے تم مسلمانوں کو آنے والے اصل حالات سے دھیان ہٹانے کے لیے یہ سب جھوٹی رنگینیاں، یہ طلسم، یہ جادو، یہ جو دجالی کام ہے نا کہ تم لوگوں کے گرد بن دیے گئے ہیں کہ ایک جال کی طرح، اور جال اتنا کبھی ویسے مضبوط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ ہو نا مکڑی کا جال، یعنی تم سوچو تو وہ اس طرح کمزور بھی پڑ جاتا ہے کہ اسے نکلنا بھی پھر آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اچانک جو قیامت تم لوگوں کے سر پہ گر جائے تو قیامت صرف کائنات کی تباہی نہیں ہے، اس سے پہلے ایک قیامت تمہاری موت کا دن بھی ہے، ٹھیک ہے، جو مطلب ایسا ہے کہ بتا کر نہیں آتا، اور اس طرف توجہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری نہیں کی جائے، معافی نہ مانگی جائے، اللہ سے اپنے کاموں کی شکر ادا نہ کیا جائے، اس کی نعمتوں کا، نیکی کی طرف دھیان نہ جائے، کیونکہ دھیان تمہارا بانٹ دیا گیا ہے ان گانوں میں، یہ ننگے جسموں میں، رنگینیوں میں۔ آدھی رات کے بعد جو گھڑی ساتھ عبادت کی ہوتی ہے وہ گھڑیوں میں یہ مسلمان نوجوان مومن مرد، عورتیں، بہنیں، بھائی ویڈیو چیٹس میں مصروف کر دیے جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ دجالی غلام تم لوگوں کو اپنی ہی ماں بہنوں اور بھائیوں کو ننگا کر کے اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ تم نے توجہ خدا کے حکم سے ہٹا کر لگا دی ہے یہ فحاشی پہ۔ اذان ہو رہی ہو صبح کی، اذان ہو رہی ہو عشاء کی، اذان ہو رہی ہو کسی بھی وقت کی، یا تہجد کے وقت تم جاگ رہے ہو، عبادت کے لیے نہیں جاگتے تم لوگ عبادت کے لیے، تم میں سے بہت ہیں۔ رب کا بلاوا آ رہا ہوتا ہے، اللہ پہلے آسمان پہ کہ بتاؤ کسی نے معافی لینی ہے، بتاؤ کسی نے کوئی نعمت لینی ہے تو بتاؤ مجھ سے کہ دعا قبول کروا لو، اور تم سحر خیزی میں عبادت کی جگہ بے جے کے کام کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے نماز ہٹاتی ہے بے حیائی سے،
غور کرو اپنی نمازوں پہ. اگر نماز کے بعد بھی تم لوگ بے حیائی سے باز نہیں آتے تو اللہ کہتا ہے شیطان تم کو بے حیائی کی طرف ہی لگاتا ہے. تو یہ بتاؤ اگر ہر کوئی نہیں نہ صحیح ٹھیک ہے مگر ملے جلے مسلمانوں، میں نہیں کہتی کہ سب ایسے ہوں گے، لیکن جو ہیں جو ملے جلے مسلمانوں کے نماز میں بھی آ گئے، نماز سے نکل کر بے حیائی میں بھی چلے گئے، کیا ہے یہ بتاؤ؟ مومن بھائیوں اور بہنوں میری بات سن لو ٹھیک ہے، نوجوان بچے بچیوں مسلمان بیٹے بیٹیوں، اگر تم میں سے ایسی حرکت میں کوئی بھی ملوث ہے تو رک جاؤ. کوئی پتہ نہیں کون سی گھڑی میں قیامت ٹوٹ پڑے، جان جدا ہو جائے جسم سے. تم لوگوں نے تو اسلام کا، اللہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پہ چلنا ہے، تیاری رکھنی ہے زندگی کی بھی، مثال بننا ہے کردار کی. تم لوگ اپنی ہی بہن بھائیوں کو ننگا کرنے لگے، ننگا دیکھنے لگے اس دجالی ڈیوائس موبائل کے ذریعے. یہ دجالی ڈیوائس موبائل گھر گھر میں ہاتھ ہاتھ پہ آگ کے انگارے ہیں اگر یہ تم لوگ صحیح اس کا استعمال نہیں کر رہے. اللہ نے ہر چیز کے دو رستے رکھے ہیں، ہر چیز کے، کہ اس کا اچھائی بھی ہے، اس عمل میں برائی بھی ہے، تو اس کے اچھے پہلو کی طرف جایا کرو. بچ جاؤ بچ جاؤ. اللہ بے حیائی کو، زنا کو پسند نہیں فرماتا. اللہ کہتا ہے کہ میں حیا کرتا ہوں اس عمل سے، نہیں پسند فرماتا زانی مرد زانی عورت کو. میرے بہنوں اپنی بے قدری مت کرواؤ، اپنے رب کو ناراض مت کرو، شیطان کو راضی نہ کرو، نفس کو راضی نہ کرو اس معاملے میں کسی کے کہنے پر. اور وہ کسی کون ہے؟ ایک مسلمان، دوسرا بھائی، دوسرا انسان مسلمان جو کہتا ہے دوسری مسلمان کو کہ بے لباس ہو جا. شیم آن یو، شیم آن یو. شرم کرو تم لوگ، کہنے والے پر، کرنے والے پر. تم ادھر مصروف ہو اور اگر آ بھی جاؤ ہیں مجھے ایک بات بتاؤ نا، تم ادھر مصروف ہو نا، صرف ایک زلزلے کا جھٹکا اس ٹائم پہ آئے ایک تو بھاگتے تم لوگ پھر باہر کلمہ پڑھتے ہوئے، اس وقت تمہیں سب بھول جاتا ہے. اللہ کی جھڑک آتی ہے، میں بتاتی ہوں اللہ کی جھڑک ہے، یہ زلزلہ جھڑکا کہ دیکھو رکو تم ہٹ نہیں رہے ہو، پھر تم لوگ باہر بھاگتے ہو. پھر اس وقت تمہیں صرف یاد آتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اوے ہوش میں آؤ، مت رب کے غصے کو آواز دو. مسلمان بھائیوں جو دوسری کی بیٹی بہن ماں کو ننگا کر کے دیکھ کر تسکین حاصل کرتے ہو، یاد رکھنا تمہارے گھر بھی بیٹی آنے والی ہے. سر ڈھکا کرو بہنوں کے. جو مسلمان بہنیں کسی کی بھی ہیں وہ تمہاری بہنیں ہیں. صرف ایک رشتہ بیوی کا جو پاکیزہ تمہارے پردے کے لیے اللہ نے رکھا ہے، اور عورت تمہارے لیے تمہارے شوہر کا، اس حد سے باہر نہ جانا، ورنہ اللہ کہتا ہے کہ قیامت تمہارے سر پہ اچانک آ جانی ہے. کیا کہتا ہے اللہ؟ قیامت تمہارے سر پہ اچانک آ جانی ہے. تم خرید و فروخت میں ہوگے کہ بھی کپڑے کی قیمت بھی طے نہ ہو پائے گی کہ قیامت سر پہ ٹوٹ پڑے گی. مسلمان بہن بھائیوں باز آ جاؤ اپنے جسم کی نمائش سے. اس طرح تم قدر کیا کرواتے ہو اپنی؟ اس طرح توجہ حاصل کرنا چاہتے ہو غیر مردوں کی، غیر عورتوں کی بے حیائی کے کام چھوڑ دو. تمہارے ہاتھوں میں یہ جو موجود لوہے کے ٹکڑے، یہ موبائلز، یہ انگارے اگر بے حیائی میں استعمال کر رہے ہو تم لوگ، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہی کمائی تمہیں لے ڈوبے گی یا تار دے گی. دیکھو بے حیائی کے قریب مت جایا کرو. تم مسلمان لڑکا لڑکی ہو، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کیا منہ دکھاؤ گے بتاؤ؟ ایک چھوٹی سی غلطی، چھوٹے سا جھوٹ پکڑا جائے گھر میں تو خاندان میں اپنے ماں باپ کے آگے، اپنے بہن بھائیوں کے آگے نظر نہیں اٹھ رہی ہوتی، شرمساری کے ساتھ شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے نا، سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو میرے بہن بھائیوں وہاں اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا بنے گا؟ وہاں بھی سارے بہن بھائی ہوں گے، پتہ ہے وہاں سارے جب حساب کتاب ہوگا نا تو گھر والے بھی وہاں کھڑے ہوں گے، سب ہوں گے وہاں پر. تو شرمسار نہیں ہوگے وہاں پہ بتاؤ؟ چلو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہیں ہمارے اوپر ہے، وہ واچ کر رہا ہے. کس طرح بیٹا بچے بتاؤ کیوں اس طرح کرتے ہو؟
کیوں پیچھے لگ کے اپنی اصل توجہ نہ ہٹاؤ؟ یہ ان لوگوں کے پیچھے کیوں لگ گئے؟ جب بھی تباہی مسلمانوں پہ آئی ہے جس عیش و عشرت کی وجہ سے آئی ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے، یہ عیش میں اگر برائی آ جائے مت تباہی کی طرف جانا۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہاں پر جب ان لوگوں کے سامنے، اللہ رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہمارے یہ گناہ بتایا جائے تو وہاں تمہارے ابو امی بھی ہوں گے، بہن بھائی بھی ہوں گے، اور اللہ نہ کرے اعمال نامہ تمہارے حق میں نہ آئے تو آخرت تباہ ہو گئی۔ اور جس نے اپنے نفس کو برائی سے روکا اس کی دیکھو نجات ہونی ہے، جنت اسے ملنی ہے۔ اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا کہ دیکھو میرا کتنا اچھا فیصلہ ہوا، میرے رب نے میرا فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے نفس کو برائی سے روکا تھا، ان خواہشات سے روکا تھا، بے حیائی سے روکا تھا، شیطان کے پیچھے لگنے سے روکا تھا، بس۔ تو مسلمانوں دیکھو، جب ہر چیز اللہ ہمیں جائز طریقے سے دے رہا ہے، اس کا ایک رستہ بتایا گیا ہے، نیک رستے، اس پہ رہو، برائی میں کچھ نہیں ہے۔ دیکھو یہ لوگ بھی تمہیں تباہ کر رہے ہیں، تمہارے دشمن، تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، یہ دجال لوگ، یہ شیطان، یہ یہودی، یہ جو بنا کے تم لوگوں کو نئی سے نئی چیز دے دیتے ہیں، گندگی کی طرف لگاتے ہیں۔ دیکھو کتنی گندگی ہے، جو چیز تم اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، جو اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے، اپنی بہن کے ساتھ نہیں بیٹھ کے دیکھ سکتے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ شرم کی چیزیں ہیں۔ اگلوں کو ننگا دیکھنا، بے حجائی دیکھنا نہیں دیکھ سکتے نا، مگر یہ دیکھ لو کہ تم اللہ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے، وہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ کہ یہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، چلو اس ٹائم یہ کوئی تسبیح کر لیتا، یا کم از کم اگر کوئی چیز ایسی آنکھوں کے آگے آئی تھی تو توبہ استغفار کرتا کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ہی مجھے نیکی کی طرف لگا، گناہ سے بچا۔ دل لگا کے، دل جما کے، نظر ٹکا کے، یہاں تم لوگ کی توجہ بھی ٹھیک ہوتی ہے، یہاں تم لوگ کے مراقبے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہاں سے پلک نہیں جھپکتے ایسے بے حجائی سے، ہٹ جاؤ، واپس آ جاؤ، سمجھ آئی نا؟ اور جس طرح بھی اپنی بہن کی عزت کرتے ہو، ماں کی عزت کرتے ہو، بیٹی کی عزت کرتے ہو، اس طرح عزت کرو ہر مسلم، ہر بہن عورت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان مرد یا عورت گناہ کی دعوت پہ صرف یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے نا کہ میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، مجھے اپنے رب کا خوف ہے، تو اس بندے کے لیے نجات ہی نجات ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا بندہ بن جاتا ہے، سمجھ آئی نا؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، پسندیدہ لوگوں کی جو صف میں آ جاتا ہے۔ تو آر سے ہی بات آ جاؤ غلط کاموں سے، جب دل میں برائی آئے تو ایک بار سوچ لیا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب سن رہا ہے۔ تم چاہے رضائیوں میں چھپ کر یا ماں باپ سے ویڈیو چیٹ مطلب علیحدہ ہو کر، خود تم چھپے ہوتے اپنی طرف سے، ہے نا، کہ میں ننگا کروں گی، کسی کو ننگا ہو کے دکھاؤں، کسی کو ننگا کر کے دکھاؤں، ننگا کروں، مجبور کروں لڑکیاں لڑکوں کو۔ تو یہ دیکھ لو، خدا معاف کریں کہ یہ جو ویڈیو چیٹس پہ ننگے وجود دیکھ رہے ہو نا، یہ ماں بہنوں بیٹیوں کو ننگا ہونے کی ترغیب دے رہے ہو، یا وہ ایسی کوئی لڑکیاں یہ حرکتیں کر رہی جو مسلمان ہیں، تو تم لوگوں کو تو پہلے شرم آنی چاہیے کہ کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اور تمہارے اعمال نامے جو مطلب سارے کالے ہو رہے ہیں نا، تو میری بات سن لو، ایک جسم ہے حوا بی بی، حوا ایک جسم ہے عورت کا، کسی کی بہن کو ننگا دیکھنا، ماں کو، بیٹی کو، کیا فرق ہے جسم کی بناوٹ میں؟ کیا فرق ہے؟ تم کسی کی اگر ماں بہن بیٹی میں جسم میں وہی، وہ تمہاری بھی ماں بہن بیٹی میں بھی وہی ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کریں جو عمل آپ لوگ کرتے ہو، کیا سمجھتے ہو اپنی ماں بہنیں بیٹی چھپا لی ہیں؟ واپس آ جائے ان چیزوں سے، اگلی نسلوں تک یہ چیز جاتی ہے، انسان کو دیکھنا پڑ جاتا ہے، بھگتنا پڑ جاتا ہے، نواسیوں کی شکل میں، نواسوں کی شکل میں، پوتوں کی شکل میں، پوتوں کی شکل میں، عزت ہر معاملے میں عورت کی عزت ہی ہوتی ہے ہر دور میں، اور مرد کی بھی۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، خدا کا واسطہ سیدھے رستے لگو۔ تمہارے لیے دیکھو پاک کیا گیا ہے صرف وہ جسم جو نکاح میں ہو، اپنے انجام سے نظر مت ہٹاؤ، تو خود بخود انسان دیکھو ہنسنا تمہارا کام ہو جائے گا، رونا زیادہ ہو جائے گا، جیسے جیسے حقیقت سامنے آتی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ دیکھو اگر غور نہیں کرو گے تو بالکل اندھے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ نہ معاف کرے میں کسی ایسے کو بتا رہی ہوں جس کے کان بہرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کانوں کو اللہ تعالیٰ آسانی دے کہ وہ ان باتوں کو سمجھیں، اپنے عمل کے لیے سمجھیں۔ میں اپنے فائدے کے لیے بات نہیں کر رہی، میں بات کر رہی ہوں کہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں سننا چاہیے اس کو۔ تم مسلمان بہن بھائی ہیں، ہمارا ایک رشتہ ہے آپس میں، ہم لوگ سب بہن بھائی ہیں، کیا کوئی برائی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جذباتی ہو کے جاؤ جی گھروں سے اپنے بھی موبائل توڑو، دوسروں کے توڑو،
صرف اتنا کرو بیٹا بیٹیوں میری بہنوں بات سنو، دیکھو زندگی کا پتہ کوئی نہیں بیٹا، ابھی بھی آپ اگر آپ باہر نکل کے ایک خبر دیکھو، آپ خبریں چلا لو، آپ اخبار پڑھ لو، اپنے ارد گرد دیکھ لو ماحول، خود دیکھو اپنی آنکھوں سے، دیکھو لوگ جو مرتے ہیں، ایک لمحے کو ذرا سوچو کل وہ بندہ زندہ تھا، ٹھیک ہے، وہ عورت زندہ تھی، وہ لڑکا زندہ تھا، وہ لڑکی زندہ تھی، وہ ہمارے تو نہیں تھے نا، ان کے دل میں جینے کی ایک تمنا تھی، انہیں پتہ بھی نہیں ہونا کہ ہم نے مر جانا ہے، ہمیں اپنے وقت کا کون سا پتہ ہے۔ عزت کرو بیٹا، اور سب سے بڑی بات ان حادثوں کو سمجھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھا کرو، ان کو دیکھو وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، وہ ہمیں وارن کر رہے ہیں، ہمیں آنے والی مصیبتیں دکھا رہے ہیں کہ بیٹا اس کے لیے تیاری کر لو، یہ تھوڑا ہے، یہ کوئی مذاق ہے کہ صرف بات ہے پڑھ لی اور سامنے سے بیٹھ گئے۔ کل تو اللہ تعالیٰ جب بھی انسان سے پوچھنا کہ تمہیں میں نے علم دیا تھا تم نے اس کو سمجھے کچھ نہیں ہے، کچھ تو سمجھو، اپنی آسانی دیکھو، بے حیائی کے پاس نہ جانا، ہاں میرے بہن بھائی بے حیائیوں کے پاس نہ جایا کرو، یہ نہیں اچھی بات، یہ کوئی اچھا ثواب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگو، اللہ کو ناراض نہ کیا کرو، یہ تو بہت بہت بے حیائی کی بات ہے۔ دیکھو کیا مل جانا ہے، بتاؤ کیا مل جانا ہے ایسی حرکت کر کے، اپنا کردار گندا کر کے انسان کا اخلاق گندا ہو جاتا ہے، شخصیت گندی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو مسلمان بہن بھائی ہو، ٹھیک ہے، جو ایسے کام کرو بالکل ہٹ جاؤ، انہوں کو بھی منع کرو، بہنوں کو جو مرد مومن ہے نا وہ ایسی کوئی بات دیکھو تو ان کو عزت سے بات کرو، عزت سے بات کرو کہ دیکھو بہن آپ بہن ہو یا مسلمان ہونے کے ناطے آپ اپنا سر کو ڈھکو، اپنے آپ کو ڈھکو، کور رکھو، کوئی گندی ایسی حرکت کرے اس کو مت دیکھو، کوئی نہیں ہٹتا آپ پیچھے ہٹ جاؤ، اس برائی کی طرف مت جاؤ، لیکن ایک دفعہ کہو، ضرور ضرور کہو۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے ایمان کا جب امتحان لینا ہوتا ہے نا انسان نے تو وہ یہی ہے کہ برائی دیکھو، اگر اتنی اللہ نے تمہیں ہمت دی ہے، اتنی طاقت دی ہوئی ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکو، چلو زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں اس خلاف کو برائی کو برا سمجھو، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن یہ ایمان کی بڑی کمزور شکل ہوتی ہے، لیکن جو بھی ہے ایمان تو ہے نا، چلو آج ادھر سے شروع کر دو، دل میں برا سمجھو پھر زبان سے بھی کہہ دو، بڑے پیار اور ادب سے، گالیاں دے کر نہیں، ہمارا یہ فرض نہیں بنتا، ہم ایسی بات کیوں کریں، محبت سے کہو کہ نہیں یہ بات غلط ہے، اس محفل میں اگر یہ کام ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو یہ غلط ہے، اسے ہٹ جاؤ، یہ ہمارے اللہ کو پسند نہیں، تو اللہ کو اگر پسند نہیں، جب ہم اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں، تو ہم وہ چیز کیسے پسند کریں گے؟ اگر ہمارا نفس وہ پسند کرتا ہے تو فیصلہ کر لو اپنا خود ہی کہ تم دنیا دار ہو یا اللہ والے، پھر کس بات کی بحث ہے، پھر تو بحث ہی کوئی نہیں رہ جاتی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر فرمائے، ہم سب کو اللہ نیکی کا نیک اور صاف ستھرا پاکیزہ راستہ بتائیں، وہ اللہ بتاتا ہے، اسے بتا دیا ہے، بس اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ نہیں میرے بچوں ایسے نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا، بڑا گناہ ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی پردہ ہوتا ہے نا، آنکھوں کی یہ آنکھوں کا جو تزکیہ ہے نا وہ یہی ہے، اس دن میں نے آپ بتایا تھا، اپنی دیکھیں ایک اور ویڈیو میں کہ جو نظر ہے نا انسان کی، تزکیہ نفس کا نظر سے بڑا تعلق ہے، نظر کو پاک رکھنا ہے، یہ غلط فکرات نہیں سننے، اچھی بات کہنی ہے۔ اللہ تم سب کی خیر کرے، اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے، اللہ میرے لیے آسانیاں فرمائے، ہم سب کے لیے کہ ہم نیک راستے پہ قائم رہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس دین میں ہیں جس دین کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، وہ نبی ہیں ہمارے، وہ پیغمبر ہیں ہمارے جو رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ہم وہ ہیں، بڑے خاص ہیں، اپنے آپ کو عام مت کرو بیٹا، دیکھو دنیا میں جو سب لوگ کر رہے ہیں، جس گندگی کی طرف جا رہے ہیں، تم نے بھی اسی طرف چلے جانا ہے، اسے پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹ جاؤ اس سے۔ اور میں ایک بات بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ جو سمندر ہے نا اس کا بہاؤ دنیا اس طرف جا رہی ہوتی ہے نا، تو ساری مچھلیاں چھوٹے بڑے ادھر کو جا رہی ہوتی ہیں ہر شے، لیکن ایک مچھلی ہے جسے کہتے ہیں ٹراؤٹ، تو وہ ہمیشہ سمندر کی لہروں کی مخالف سفر کرتی ہے، تو مومن بندہ بھی وہی ہے جو دنیا کے بہاؤ کے ساتھ نہ بہے، رہے وہ دنیا میں ہی، دیکھو سمندر میں مچھلی ہے لیکن وہ الٹا سفر کر رہی ہے، تو تم لوگ بھی اپنا خیال رکھو بیٹا، کہ اللہ سب کی خیر کرے، سب کا بھلا کرے، سارے چھوٹے بہن بھائیوں کو بہت پیار اور ان کے حق میں دعائیں، بڑے بہن بھائیوں کی بہت ادب کے ساتھ ان سب سے محبت، ان کی دعائیں اور ان کے لیے دعائیں۔ آپ سب لوگ خیریت سے رہیں، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین، فی امان اللہ۔